وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 41 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آج ہم عملاً توہین رسالت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شعار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے، اور اس طرح حق اور باطل قوتوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا جس سے انقلاب کے لیے سازگار فضا تیار ہو جاتی تھی. اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یکجا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا؟ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال، سوال اور اعتراض کے طور پر نہیں لاتے مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے آتے ہیں. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے سے بھی بہت بہکے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا.
پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جب وہ ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا۔ اور عاد اور سمود اور باشندگان رس کو اور ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کیں، اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے، بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 41، وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کو نشان تضحیک بنا لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اَهَٰذَا الَّذِي، کیا یہ وہ شخص ہے، بعث اللہ رسولہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھجوایا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں آپ سن رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ یعنی اس کی توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور پھر آپ نے سنا اس میں کہ اکثر اوقات یعنی اس صورت کے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا نزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، یا مختلف قسم کے جو ہیں یعنی اعتراضات مخالفین کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے تذکرہ پڑھا دیگر اقوام کو جب رسول آئے اور ان کو جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے وَلَقَدْ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ایک بات سامنے اکرام نوٹ کر لیں کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یا جس وقت میں رہ رہے ہیں، یہاں بھی رسالت جو ہے، رسالت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت چمک رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دعوت دے رہا ہے ہمیں، اللہ کے رسول کی دعوت تا قیامت لوگوں کے لیے ہے۔ یہ یعنی قیامت تک کے جو لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ تو خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہم کون سی امت میں ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے آج تک قائم و دائم ہے، اور ابھی بھی رسول ہمیں اپنے عمل اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اسی طرح آج کل کے جو نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، داعیان الی الحق ہیں، نبی کے وارث ہیں، وہ بھی یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا، یعنی
گزشتہ آیت میں یہ کہا کہ بھئی یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھجوایا ہے، ان کادا قریب تھا، لیدلنا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم اس پر جم نہ جاتے، ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ہمیں گمراہ کر دیتا۔ وسوف یعلمون اور جلد ہی یہ جان جائیں گے، حین یرون العذاب جب عذاب کو یہ دیکھ لیں گے، من اضل سبیلا کہ کون کس کا راستہ غلط ہے، کون گمراہ ہے، یہ دیکھ لیں گے جب عذاب آئے گا نا۔ ایک بات سامنے کرام میں نے جو آپ کو کہی تھی کہ قرآن کے آئینے میں اپنی صورت دیکھنی چاہیے۔ یہ جو آیات ہیں یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آیت رہتی دنیا تک کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، یا اس میں حالات ہیں، انسانیت کے حالات ہیں کہ وہ پیغمبر کی دعوت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ ترجمہ آپ نے سنا اور میں دوبارہ سنا، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ نے رسول بنا کے بھجوایا ہے۔ سامعین کرام، کچھ آج کے حالات کے مطابق اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا ہے، رسول کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں رسول جو ہیں۔ پھر ہمارے سامنے ایک اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، پھر قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی تم رسول کا اتباع شروع کر دو۔ تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ عملی طور پہ یعنی زبان حال سے، اس کی میں نے آپ کو تشریح کی تھی، زبان حال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ وہ شخص ہے جو رسول نازل، یعنی اتنا تو میں مانتا ہوں سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توہین رسالت تو ہم زبان سے تو نہیں کرتے، اور پھر آپ توہین رسالت کے مجرموں کو اپنے طور پہ جو سزا دیتے ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، یعنی اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں توہین رسالت پہ، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں زبان حال سے ہم توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں یہ دعویٰ نہ فیصلہ کرتا ہوں نہ دعویٰ کرتا ہوں، لیکن آپ نے یعنی دیکھیں توہین کیا ہوتی ہے، ایک آدمی کا آپ کہنا نہ مانیں۔ رسول وہ ہستی ہے جس کی اطاعت اور اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی رسول نہیں نازل کیا لیکن اس لیے کہ اس کی اتباع کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ پھر فاتبعونی، یہ قرآن کا حکم ہے، اے رسول آپ ان سے کہہ دو کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ سوال یہ ہے کہ آج میں آپ یعنی اکثریت لوگوں کی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار رہی ہے؟ کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر حتی الوسع عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ اگر جواب تلاش کیا جائے تو اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ قومی طور پہ من حیث القوم امت مسلمہ ہم ایسا نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن ہم کھاتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس پہ۔ یہ میں بڑی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی خرابی ہے ہم میں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ہم نے اللہ کے رسول کی دعوت سے عملاً انکار کیا ہوا ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ یعنی یہ باقی تو پھر آپ کہہ لیں کہ یعنی پھر باقی تو تفصیلات ہیں کہ ہم نے حضور کے کس حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں،
اور کن کن باتوں میں حضور کا اتباع ہم نہیں اختیار کر رہے، یا اللہ تعالیٰ کے کن کن احکامات کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے سارے کام انجام دے رہے ہیں، یہ تو پھر تفصیلات ہیں۔ ایک بنیادی جو ہم غلطی کر رہے ہیں سامعین کرام، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو عملاً تسلیم نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات کو مان لو جب وہ آپ کو بلائے، اس میں آپ کی زندگی ہے، لما یحییکم۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور تھوڑا سا غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے ہم نے آج جو پڑھی ہے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، ہمارے جو طرز زندگی ہے یا ہم نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم اس پر ثابت قدم نہ رہتے۔ تو سامعین کرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رویہ ہمارا بھی ہے۔ ہم یعنی کسی بھی ایسے دیندار شخص کو یا جو متشرع ہے یا اس طرح، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، یار شکر ہے یار ہم کسی مولوی کے پلے نہیں پڑے، ہم کسی مولوی کے پلے نہیں پڑے۔ تو یہ طریقہ دیکھیں، یہ باتیں تو اس وقت کی ہیں، مشرکوں کی باتیں ہیں، لیکن یہ آج عملاً اگر دیکھیں تو زبان حال سے ہم کریں، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ دونوں آیات میں ملا کے پڑھ رہا ہوں آپ کو، یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں ہم جان سکیں کہ ایسا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتے، ہمارے ان معبودوں سے روک دیتے، یا اپنے جو ہمارے معبود ہیں اس سے ہم دیکھیں، ہمارے معبود یعنی یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کر رہے۔ دیکھیں ہم شیطان کی عبادت میں اور اطاعت میں مصروف ہیں، ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی وہ آیت نمبر، یہ دو آیتیں اس کے بعد وہ آ رہا ہے آیت نمبر 43 میں، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے؟ یہ بھی آئے گا اگلے۔ لیکن دیکھیں ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ ہے نا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ وہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتے، ہمیں ہمارے معبودوں سے، اگر ہم ان معبودوں پر صبر نہ اختیار کرتے، جم نہ جاتے۔ تو سامعین کرام جو معبود ہم نے گھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں بہت سے معبود ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی آپ دیکھ لیں، جس کے نہیں ہیں تو وہ تو نہیں ہیں۔ ہم دولت کے پجاری ہیں، دنیا اور ما فیہا کے مفادات کے پجاری ہیں، ہر مفاد ہمیں پیارا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا MP MNA یہ سیٹیں بعض لوگ کتنے شوق سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سینیٹرشپ یا وزارت عظمیٰ، کتنی جد و جہد اور کتنی پلاننگ ہوتی ہے۔ اور یہ تو خیر وہ اعلیٰ طبقے کا ہے نا، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیش نظر، ہمارے زندگی گزارنے کے پیش نظر ہمارے صرف ذاتی اور دنیاوی مفادات ہیں سامعین کرام۔ میٹیریل کو، ظاہر کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اور پھر وہ معبود جو ہے، یعنی وہ معبود بھی ہے جو آپ کے دل، جو آپ کے بدن کے اندر ہے، نفس، جو کہ ابھی آیت نمبر 43 میں آ رہا ہے کہ خواہشات نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی خواہشات نفس کے راستے پر ہم تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں، جو بھی خواہشات نفس ہوتی ہے ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا بعض لوگ جو ہیں
اس میں لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں، جو بھی ہیں، لیکن خواہشات نفس کے راستے پر تو وہ چل رہے ہیں، جو مرضی آیا وہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس. تو یہ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. دیکھیں یہ تضحیق رسول ہے اور توہین رسول ہے، یہ توہین رسالت ہے سامعین کرام، عملی طور پہ کہ آپ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے عمل سے یعنی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں زبان سے. مطلب بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آیا ہم توہین رسالت کے عملاً مرتکب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں توہین کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی رائے کو حقیر جانیں، اس کی توہین کریں اور اپنی مرضی پر عمل کریں یا اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو یہ توہین ہے. دیکھیں رسول کی اصل اہانت کیا ہے کہ آپ اس کے پیغام کو جھٹلا دیں. دیکھیں یہ میں آپ کو زیادہ غور و فکر میں یا اس میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ اقوام کے پاس جو رسول آئے، مثال کے طور پہ ابھی جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا ہے تو اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ. یہ گزشتہ سبق کا ہی ہے کہ ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کے اور ہارون کو ان کا مددگار بنا کے بھجوایا. پھر ہم نے کہا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. ہم نے ان کو کہا کہ بھئی تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جس نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا ہے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. تو موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں فرعون تھا، ان کے یعنی سامنے جو تھے کون تھے جنہوں نے تکذیب آیات کی تھی؟ فرعون اور اسی کی قوم تھے، اور وہ مسلسل انکار کرتے چلے گئے. یعنی حق کے سامنے آنے کے باوجود حق سے عملاً انکار کیا اس نے. فرعون نے مان کے نہیں دیا نا، الا یہ کہ وہ جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے اس وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا آمنت برب ہارون موسیٰ، لیکن وہ ایمان تو نہ اس کا قبول ہوا نہ ہمارا قبول ہوگا. نزاع کے بعد جو ہم یعنی اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ تو قبول نہیں ہوتی. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ قوم نوح لما کذب الرسل. آپ یعنی اگر ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو اس کو بھی آپ دیکھیں ذرا. میری بات تو آپ سن ہی رہے ہیں کانوں سے، لیکن آپ کو میں گزشتہ درس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ گزشتہ اقوام پہ اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا. دیکھیں قوم نوح لما کذب الرسل. اب نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں غرق کر دیا؟ اللہ فرما رہا ہے اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ. ان کو ہم نے غرق کر دیا. ایک آیت میں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ قوم نوح لما کذب الرسل، جب بھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یہاں یہ نقطہ میں نے بیان نہیں کیا تھا کہ یہاں انہوں نے تو ایک پیغمبر کی تکذیب کی تھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اس کا مطلب میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ مطلب ہے کہ وہ سلسلہ رسالت سے انکار کر دیا انہوں نے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیغمبر کی، نہ ہدایت کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر کے اتباع کی ضرورت ہے. یعنی وہ سلسلہ رسالت جو کہ ازحد ضرورت ہے انسان کی کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، نجات کے لیے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سلسلہ رسالتی کو جھٹلا دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اغرقناہم، ان کو ہم نے غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اب میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں جو آج ہم نے پڑھا ہے، اور میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سلسلہ رسالت، سلسلہ ہدایت کو ہم نے بھی
عملاً جھٹلا دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آج رسالت کی جو ڈیوٹی ہے یا جو رسالت کی ضرورت ہے ہمیں، اس کی ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں، مخلوق آئی ہے اللہ سے واصل ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے دنیا تمہارا مقصد نہیں ہو سکتی، نہ مقصد ہو سکتی ہے، نہ معبود ہو سکتی ہے، تم میری طرف رجوع کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف انابت اختیار کر لو، متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے پھر رسالت کی ضرورت ہے۔ رسالت یہ پھر ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسالت کی تو انسان کو ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے اور رسالت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کتاب اللہ ہے اور رسالت جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم نہ قرآن کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن سچے دل سے آپ سوچیں، یعنی بغیر کسی تعصب کے میری اس بات پہ غور کریں، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس وقت جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ قوم من حیث القوم، ہم لوگ قرآن کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے، نہ رسول سے تعلق کی ضرورت محسوس کر رہے، نہ رسالت کے معنی یا اس کی ضرورت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سلسلہ رسالت کو جھٹلا دیا، سلسلہ رسالت کو جھٹلا دیا ہے، پھر اس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اذا رأوک ان یتخذونک الا ہزوا اھذا الذی بعث اللہ رسولا، یہ وہ شخص ہے۔ اگر آپ بنظر غائر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سے دیکھیں نا اپنے افعال کو، اپنے خیال کو یا نظریے کو، تو رسالت کا مقام ہماری نظر میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ اہمیت کا حاصل ہی نہیں۔ ہمیں تو اپنی ذات اور اپنے خیالات، آپ دیکھیں نا ایسے بڑے بڑے فلاسفر مل جائیں گے آپ کو کہ جو زندگی کی اپنی تشریحات کر رہے ہیں انسان کی، یعنی اور ہمیں دنیا کی طرف ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اور دنیا ہی کی طرف ان کی بھی نظریں ہیں، اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہی ہمارے مسائل ہیں۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے، ہمارا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے، یہ ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو عذاب مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس میں ہم گرفتار ہیں، جو بھی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو ہمارا اللہ کی طرف رخ پھیرنے کا ہے، اور وہ اللہ کی طرف ہم رخ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، تھوڑا سا آپ ان آیات پہ غور و فکر کریں، اور یہ ایک بہت دردناک کہانی ہے، آج کی ایک دردناک کہانی ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اب یعنی میں یہ ضرور کہوں گا غیر شعوری طور پہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم توہین رسالت کے منصب کی توہین کر رہے ہیں۔ رسالت کا کیا احساس ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی احساس نہیں۔ اور پھر یہ انقاد لیضل عن آلہتنا، بہت سے سامعین کرام دیکھیں، داعیان حق تو اس وقت موجود ہیں۔ یہ میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں، انقاد، ابھی تو وقت میرے پاس کم ہے، بہرحال جو کچھ ہو سکتا ہے میں کر لیتا ہوں، یا آیت نمبر 41 تک میں اپنا مضمون محدود کرتا ہوں۔ اذا رأوک، میں ترجمہ پھر پڑھتا ہوں، ان یتخذونک الا ہزوا، جب آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اھذا الذی بعث اللہ رسولا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھجوایا ہے۔ تو ہم عملاً مطلب یہ ہے کہ رسول کی جو مقام رسالت ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ آپ اس پہ ذرا غور کریں نا، یعنی آپ سوچیں، مطلب ایک یعنی آپ دیکھیں، تجزیہ کریں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کم از کم میرے جو دلائل ہیں ان پہ آپ غور کریں۔ مقام رسالت کی ہم مذاق اڑا رہے ہیں کہ کوئی رسول نہیں ہے،
ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا. سورہ اس میں ہے نا، سورہ ملک میں، قد جانا نذیر فکذبنا، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا. دوزخی کہیں گے نا قد جانا نذیر، آیا تھا وہ ڈرانے والا تو آیا تھا. فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. وقالوا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے. یہ آج ہمارا قومی رویہ ہے سامنے کرام، کہ ہم یہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ما نزل اللہ من شیء، کوئی چیز ہی نازل نہیں کی، ہم تو اپنی مرضی سے چل رہے. ہم تو کچھ ہم ہندوؤں سے رسومات لے رہے ہیں، کچھ یورپ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ اپنے آپ سے، کچھ ہمارا اپنا کلچر ہے. آپ کلچر کے بھی بڑے دل دادا ہیں نا، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری روایات ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. وَإِذَا رَأَوْكَ، جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور کہتے ہیں کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھجوایا ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. And when they see you, they take you for nothing but mockery. Is this the one God sent as a messenger? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.